کہیں گے یہ مہینہ کون سا؟ ربیع الاول، بہاروں والا مہینہ۔ بولو کون سا مہینہ؟ ربیع کے معنی آتے بہار، یہ بہار والا مہینہ، یہ گلزاروں والا مہینہ، یہ گلستہ مہینہ، یہ بوستا مہینہ۔ ارے یہ کہو کہ یہ اتنی بہاروں والا مہینہ کہ اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے۔ اور بولو ہمارے نبی کا، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ اتفاق علماء کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ ہاں علماء تاریخ میں اختلاف کرتے گئے، لیکن مہینہ متفق علیہ کون سا مہینہ؟ ربیع الاول، بہاروں والا مہینہ، گلزاروں کا مہینہ، گلستہ مہینہ، بوستا مہینہ، ارے چمن والا مہینہ، چمنستان والا مہینہ، اور اتنا پیارا مہینہ کہ ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی، اور اللہ کی قسم آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک ہے۔ بولو آنا بھی اور جانا بھی، کیونکہ ہمارے نبی آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ربیع الاول مہینے میں، ہمارے نبی کا آنا ہوا تو زمین کے اوپر رحمتیں آ گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ زمین پر برکتیں آ گئی، زمین پر مغفرتیں آ گئی، زمین پر ایمان آ گیا، زمین پر قرآن آ گیا، زمین پر حدیث آ گئی، زمین پر امن اور چین اور سکون کا پیغام آ گیا۔ آئے نبی، زمین پر رحمتیں آ گئی، اور نبی گئے تو زمین کے نیچے رحمتوں اور برکتوں کا سمندر جاری ہو گیا۔ سارا پیٹرول، سارا ڈیزل، سارا تیل ہمارے نبی گئے، برکتوں ہی برکتوں کا سمندر جاری ہو گیا۔ تو بولو نا آنا بھی اور جانا بھی۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم۔ ہمارے نبی فرماتے میرا آنا بھی مبارک اور میرا۔ اچھا اب میں ایک بہت عجیب پوائنٹ پر آ رہا ہوں، دیکھو آپ کی برکت سے بات یاد آئی کہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ یہ ربیع الاول میں سننے، اور ہم نے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بھئی معاملہ تو تالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے نا۔ محبت کب ہوتی ہے؟ دونوں جانب سے محبت ہوتی ہے نا۔ ہمارے نبی کے احسانات، میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے نبی جو دنیا میں آئے، بولو کون؟ حضرت آدم۔ اور آپ سب کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام آئے اور جنت میں، اور اللہ نے منع کیا تھا، کھڑے بولو نا، اللہ نے منع کیا تھا کہ وہ درخت کے قریب مت جانا۔ بھائی ہے نا قرآن میں پہلے پارے میں، بھائی درخت کے قریب، لیکن حضرت آدم گئے۔ بولو حضرت آدم گئے، مطلب مسٹیک ہو گئی۔ ساتھ میں بولو حضرت آدم سے سنگل یعنی ایک، اونلی ون مسٹیک ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے آدم یہ درخت کے قریب مت جانا، لیکن حضرت آدم درخت کے قریب گئے، یعنی مسٹیک ہو گئی، غلطی۔ اب سننا، حضرت آدم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ساتھ میں ان کے بیٹے یا ان کے پوتے، بعض علماء کہتے بیٹے اور بعض علماء کہتے پوتے، مگر ان کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام۔ کون حضرت؟ ہوگا احمد آباد میں بھی شیس نام تو ہوگا نا، پہلے نہیں ہوتا تھا، ابھی تو لوگوں نے رکھنا شروع کیا، بہت پیارا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام۔ تو حضرت آدم بھی نبی ہے، اور ان کے بیٹے بولو یا پوتے بولو، کون؟ حضرت اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب حضرت آدم جب بھی بیٹھے نا اپنے پوتے کے ساتھ، یعنی کن کے ساتھ؟ حضرت، تو حضرت آدم ایک ہی بات کرے، آخری نبی محمد بہت پیارے ہیں، آخری نبی محمد بہت پیارے، آخری نبی بولو محمد۔ تو ایک دن حضرت شیس نے کہا ابا آدم یہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کی زبان پر ایک ہی بات، جب میں آتا ہوں آپ ایک ہی بات کرتے، آخری نبی محمد بہت پیارے، آخری نبی محمد بہت پیارے، آخری نبی محمد بہت پیارے۔ حضرت شیس نے کہا وہ نبی ہے، آپ بھی تو نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں۔ آپ نبی، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ حضرت آدم ہے، میں بھی نبی ہوں، میرا نام حضرت شیس ہے، اور آنے والے محمد وہ بھی نبی ہے، لیکن آپ جب زبان پر آؤ۔ اب سننا، حضرت آدم کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بیٹے یا پوتے جو بھی ہو، شیس بیٹھو، آج میں بتاتا ہوں کہ تمہارے ابا میں اور آخری نبی میں کتنا فرق ہے۔ بولو سبحان اللہ۔
تمہارے ابا کون؟ حضرت آدم. اور آخری نبی کون؟ محمد. اور کتنا فرق ہے میں بتاتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی, وہی غلطی جو میں نے آپ کو بتائی. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے مجھ کو جنت سے زمین پر رکھ دیا. اللہ نے مجھ کو جنت سے زمین پر رکھ دیا. پڑھو نا, اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. حضرت آدم فرماتے میرے بیٹے یا میرے پوتے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے مجھے جنت سے ہٹا کر زمین پر رکھ دیا. حضرت آدم فرماتے میری ایک غلطی, اس پر اللہ نے مجھ کو وطن سے بے وطن کر دیا. آخری نبی ایسے شان والے ہوں گے کہ ان کی امت روزانہ گناہوں پہ گناہ, غلطیوں پر غلطی کریں گے, لیکن اللہ قیامت تک ان کو وطن سے بے وطن نہیں کرے گا. کتنا بڑا احسان. آج اگر ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ نے کبھی ہم کو گھر سے نکالا, کبھی اللہ نے ہم کو وطن سے بے وطن کیا. روز ہم گناہ کرتے, موبائل پر گناہ کرتے, پب جی پر گناہ کرتے, واٹس ایپ پر گناہ کرتے, روز گناہ کرتے, آنکھوں کا گناہ, کانوں کا گناہ. حضرت آدم فرماتے ایک غلطی ہوئی, مجھ کو جنت سے زمین پر اتارا گیا, وطن سے بے وطن کیا گیا. اور یہ آخری نبی کے امت کو دیکھنا, اتنے گناہ ہوں گے لیکن کبھی اللہ وطن سے بے وطن. یہ تو پہلی بات ہوگی, نوٹ کرتے جانا. حضرت آدم نے پھر کہا اے بیٹے کون؟ شیس, تیرے ابا سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے کپڑے بھی اتار دیے. اللہ نے کپڑے اتار دیے. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم جب زمین پر آئے نا, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا آدم کے کپڑے اتارو, تو حضرت آدم شرم کے مارے ارے نہیں میرے کپڑے کیسے اتار. اللہ نے کہا آرڈر اتارو, اللہ کا آرڈر ہے اتارو. تو حضرت آدم نے درخت کے پتوں کو لے کر اپنے آپ کو چھپایا تھا. اس کو اللہ نے 8ویں پارے میں کہا, میرے ساتھ میں سب بچے پڑھیں گے. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حکم دیا آدم کے کپڑے اتارو. اب حضرت آدم کہتے میرے بیٹے شیس تیرے ابا سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے کپڑے اتار دیے, لیکن آخری نبی محمد مجتبی, بولو سبحان اللہ, آخری نبی احمد مصطفیٰ, ان کا صدقہ یہ ہوگا کہ ان کی امت روزانہ گناہ کرے گی, اللہ کپڑے نہیں اتاریں گا بلکہ کپڑوں پہ زیادہ کپڑے عطا کرتا جائے گا. سچ بتاؤ ہمارے کپڑے کم ہوئے کہ زیادہ ہوئے؟ ہاں, اب تو باقاعدہ الماری کے پاس کھڑا ہوتا ہے براؤن والا, گرین والا, بلیک والا, سفید والا. ہاں کیوں؟ حالانکہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر حضرت آدم سے غلطی ہوئی, ان کے کپڑے اتارے, ہم تو صبح شام غلطی کرتے, اگر وہ ہم کو ننگا کر دیتا تو ہمیں کون کپڑا پہنا تھا. لیکن محمد کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کپڑوں سے ننگا نہیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں. اب حضرت آدم کیا کہہ رہے, سنتے جانا ایک ایک بات. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے او بیٹے, او پوتے شیس, سنو, مجھ سے ایک غلطی ہوئی نا, اللہ نے میرے کو اور میری بیوی کو جدا کر دیا. اللہ نے میرے کو اور میری بیوی کو جدا کر دیا. حضرت آدم نے روتے روتے کہا بیٹے شیس بیوی سے بہت محبت کرتا تھا, یعنی حضرت حوا سے بہت محبت کرتا تھا, لیکن اللہ نے جب جنت سے اتارا, حضرت آدم فرماتے کتابوں میں لکھا حضرت آدم کو سری لنکا کولمبو پہاڑ پہ اتارا گیا اور ہماری ماں حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا. کہاں سری لنکا اور کہاں جدہ, آج بھی دونوں میں بہت بڑا فاصلہ ہے. ایک سعودی میں آیا تو ایک ایشیا میں آیا, اتنا لمبا چوڑا فاصلہ. تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے مجھے اور میری بیوی میں سیپریشن کروا دیا, اللہ نے میری اور میری بیوی میں جدائی کروا دی, لیکن آخری نبی محمد الرسول اللہ, ان کی شان ایسی ہوگی, امت کی شان ایسی ہوگی, روزانہ گناہ کریں گے لیکن کبھی شوہر اور بیوی میں اللہ, بلکہ اللہ بیوی کو بتاتا ہی نہیں کہ باہر جا کے یہ کیا کرتا ہے. ہاں بولتا کیا ہے اور جاتا کہاں ہے. ہاں صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کچھ بول نہیں رہے نا. اب یہ بچے کیا بولیں گے جن کی بیویاں ہی نہیں ہیں, ابھی تو ایکسپیرینس کی دنیا میں آئے نہیں ہیں.
باقی معلوم ہے آپ کو, آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا میرے کو نہیں معلوم. اور ایک مرتبہ ہے نا کوئی شوہر, بھائی وہ حضرت آدم والا واقعہ یاد رکھنا, میں ٹریک بدلتا ہوں آپ لوگ مت بدلنا. او اپنا یہ واقعہ حقیقت میں ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ میں اس کو لطیفہ بول رہا ہوں, لیکن جس کے ساتھ ہوا اس نے خود مجھے سنایا. وہ ایک آدمی تھا, اس کا بزنس بہت بڑا, بولو بزنس بہت لمبا چوڑا بزنس. اب ہوتا کیا, جو لمبے چوڑے بزنس والے ہوتے ہیں نا, وہ سال میں ایک دن حساب کتاب کرنے بیٹھتے کہ پروفٹ کتنا, نقصان کتنا, فائدہ کتنا اور لاس کتنا ہوا. تو وہ کیا کرتے, آفس میں نہیں بیٹھے, کیونکہ آفس میں پورا سٹاف بیٹھا ہوتا ہے. اب پورے سٹاف کے سامنے حساب کتاب کرنا مناسب نہیں ہوتا. تو اس نے کیا کیا, اپنا جو خاص اسسٹنٹ تھا, اپنا جو خاص آدمی تھا, اس کو لے کر اپنے گھر آ گیا, اور گھر میں بھی بیڈ روم میں آ گیا, اور بیڈ روم میں بھی آ کے دروازہ بند کر دیا, پردے لگا دیے, اور اس نے کمپیوٹر بھی رکھا, کیلکولیٹر بھی رکھا, اور اس کے بعد میں اس کا موبائل بھی رکھا, کیونکہ اب حساب کتاب کرنا ہے, اور رجسٹر بھی رکھا, اور اپنے اسسٹنٹ کو بازو میں بٹھایا, اور اب بالکل بیزی ہے حساب کتاب, کیونکہ پورے سال کا اتنا بڑا دھندا کاروبار, کیا گیا کیا آیا. اتنے میں تو گھر میں آئی, کون, بیوی جائے گی نا, اور کون آئے گی, بیڈ روم کی بات کر رہا ہوں تو بیوی جائے گی نا. اب بیوی آئے اور آ کر کہتی ہے, تمہیں કેટલું પ્રેમ કરો મને. سمجھتے ہو, گجراتی سمجھتے ہو, ہاں, تمہیں میں نے پریم کتلو کرو, یعنی تم مجھے پیار کتنا کرتے ہو. اب یہ تو ایک دم حساب کتاب میں لگا ہوا, اور اس کا جو مینیجر ہے وہ بھی حساب کتاب میں لگا ہوا. وہ مینیجر بھی ہکا بکا رہ گیا. اس نے اپنی بیوی کو کہا, ابھی تو جا, ابھی یہ سب کتنا پریم کرتے, کتنا پیار کرتے, وہ سب بات کی بات ہے. وہ احمد آباد کی تھی, اڑ گئی. نہیں, میرے کو بتاؤ آپ میرے سے پیار کتنا کرتے ہو, محبت. اس نے کہا, جان بھائی میری ماں, بھول میں ماں بول دیتا ہے, کہتے جان ہے میری ماں, جا, اتنا پیار کرتا جتنا مجنو نے بھی لیلا سے نہیں کیا تھا, جا تو ابھی. تو کھڑی ہو گئی, نہ ایسے سب باتیں مت بناؤ, لیلا مجنو کی بات کہاں سے آ گئی, سیدھا بتاؤ کہ میرے کو کتنا پیار کرتے ہو. اس نے کہا ایک کام کر, جا چائے بنا, کم سے کم یہ کہنا, چائے سب میں تم کو دوں گی, چائے بھی, کافی بھی, بریک فاسٹ بھی, سب دوں گی, پہلے یہ بتاؤ کہ پیار کتنا. احمد آباد والے یعنی مطلب بہت خطرناک, وہ احمد آبادی عورت, کہا میرے کو بتاؤ کتنا. اب اس نے گھبرایا, ایک دم گھبرایا, سوچا کہ مینیجر بھی بیٹھا ہوا ہے اور یہاں حساب کتاب چل رہا ہے, لاؤ مونا موبائل دینا. اس نے ایسا یوں موبائل لیا, کہا یہ اپنی بیوی کو کہا, یہ موبائل ہے نا, کہا ہاں یہ موبائل ہے. کہا بس یہ سمجھ لے کہ موبائل میں ہوں اور اندر کی سم تو ہے, موبائل میں ہوں اور اندر کی. تو بیوی بھی خوش ہو گئی, ہاں صحیح ہے, موبائل بغیر سم کے تو ادھورا ہوتا ہے, بھائی صرف موبائل ہو تو ادھورا ہے, اور صرف سم لے کے کوئی کھڑا ہوئے تو بھی ادھورا. تو بیوی نے کہا یہ بات میرے کو سمجھ میں آ گئی, آپ موبائل اور میں سم, آپ میرے بغیر ادھورے اور میں آپ کے بغیر. اور اتنا خوش ہو کر جانے لگی, ارے میں سمجھ گئی آپ میرے سے بہت محبت کرتے ہو, آپ موبائل ہو اور میں سم ہوں. جب وہ کمرے کے باہر گئی تو اس نے مینیجر کو زور سے ہاتھ مارا, کہا پگلی ہے, چائنا کا موبائل ہے, 4 سم لے کے گھومتا ہوں. ہنس لو بھائی, ہنس لو, جتنا ہنسنا ہے ہنسو, ہنسنے کی وجہ تو بعد میں ہی معلوم پڑے گی. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا بیٹے شیش کو, کہ ایک غلطی ہوئی, وطن سے بے وطن, آخری نبی کے امتی گناہ پہ گناہ کرے, اللہ کبھی وطن سے بے وطن. ایک غلطی ہو گئی, حضرت آدم فرماتے میرے کپڑے اتارے گئے, آخری نبی کے امتی روز گناہ کرے. کپڑے اتارے نہیں جاتے بلکہ کپڑوں پر کپڑے دیے جاتے. پھر حضرت آدم نے کہا تھا ایک غلطی ہو گئی, میرے کو اور میری بیوی کو الگ کر دیا گیا. آخری نبی کے امتی اتنے گناہ کرتے مگر کبھی میاں بیوی کو الگ کیا. خب سننا حضرت آدم کیا فرماتے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش, بولو بیٹے شیش, مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. پورا مجمع بولے گا مجھ سے. حضرت آدم نے فرمایا میرے بیٹے یا میرے پوتے حضرت شیش, مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. اللہ نے اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا. اللہ نے آسمان سے تورات اتاری, اس میں بھی لکھا حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. اللہ نے زبور اتاری, اس میں لکھا حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. اللہ نے انجیل اتاری, اس میں لکھا آدم سے غلطی ہو گئی. بلکہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا, قرآن میں بھی لکھا کہ حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. اللہ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدم ربہ فغوا, حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. حضرت آدم کہتے بیٹے شیش ایک غلطی ہو گئی, پورے آسمانوں پر اور زمینوں پر بتایا گیا کہ آدم سے غلطی
غلطی ہو گئی، مگر آخری نبی کیسے شان والا، اس کی امت کیسے شان والی، وہ روزانہ گناہ کرے، روزانہ گناہ کرے، اللہ ایسا چھپا دیتا کہ قریب بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ بتاؤ ہمارے گناہ کا کسی کو پتہ چلا؟ ورنہ کوئی بازو میں بھی نہ بیٹھا ہے۔ ایسے ایسے گناہ ہم لوگ پاپ کرتے ہیں، ایسے ایسے پاپ ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں ابھی حیدرآباد گیا تھا، وہاں میں نے ایک واقعہ سنا، قاری صاحب کیا پاپ کرتے ہم لوگ۔ وہ کیا ہوتا ہے، چیٹنگ کرتے نا، چیٹنگ موبائل پر چیٹنگ، 1-2 مہینے تک چیٹنگ چلی ہے۔ ایک لڑکا چیٹنگ کر رہا ہے ایک عورت کے ساتھ، عورت چیٹنگ کر رہی ہے لڑکے کے ساتھ۔ اب وہ لڑکا 2 مہینے چیٹنگ کے بعد کہتا ہے کہ کم از کم اپنی شکل تو دکھاؤ۔ وہ عورت کہتی میں بھی تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں، 2 مہینے تک ہم نے بہت پیار محبت اور عشق کی باتیں کہی ہے، ہم ضرور ایک دوسرے کی شکل دیکھیں گے، لیکن فلاں ہوٹل میں آ جانا، فلاں روم بک کروا دینا، میں وہاں پہنچوں گی، تو بھی وہاں پہنچ جانا۔ جب وہ ٹائم طے ہوتا ہے اور ہوٹل میں جاتے ہیں، میرے احمدآباد والوں، جب یہ لڑکا یہاں سے آتا ہے، وہ عورت آتی ہے، دونوں حق کے بکے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ماں ہے اور یہ اس کا سگا بیٹا ہے۔ یہ ہماری امت کر رہی ہے، مطلب ماں کو سونے کے لیے بلا رہا ہے، ماں کے ساتھ زینا کرنے کے لیے، اور 2 مہینے تک جو گندی گندی باتیں کیا، اپنی سگی ماں کے ساتھ باتیں کیا، لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا کہ نہیں چھپا دیا؟ حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی، اس کا ڈھنڈور آسمانوں پر پیٹا گیا، آسمانی کتابوں میں ذکر کیا گیا، زمین پر اس کا ذکر کیا گیا۔ حضرت آدم فرماتے کہاں میرا ذکر اللہ نے نہیں کیا، لیکن آخری نبی محمد مجتبیٰ کی شان تو دیکھے، ان کی امت روزانہ بڑے سے بڑا پاپ کرے، لیکن بازو میں بیٹھنے والے کو بھی اللہ پتہ نہ کرے۔ اب آخری بات سننا، حضرت آدم نے جو فرمائی نا، بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور سنو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، او بیٹے شیش، سنتے جانا بیٹے شیش، مجھ سے کتنی غلطی ہوئی؟ حضرت آدم کہتے ہیں میں کتنا رویا؟ 300 سال۔ غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک فبقا آدم 300 سنین، حدیث پاک میں لکھا حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے۔ حضرت آدم کہتے ہیں بیٹے میرے پوتے شیش ایک غلطی تھی، 300 سال رویا، 300 سال رویا۔ فبقا آدم 300 سنین، کہتے 300 سال رویا، بلکہ 300 سال کے بعد بھی اللہ نے پوچھا الا متی تبکی، اے آدم کب تک رو گے؟ حضرت آدم نے فرمایا تھا اللہ یہ مت پوچھ میں کب تک روؤں گا، یہ بتا کہ تو کب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے بیٹے اور میرے پوتے شیش سے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں 300 سال تک رویا، لیکن آخری نبی، بولو سبحان اللہ، نہیں پورا مجمع سبحان اللہ بولو، لیکن آخری نبی محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی امت کی شان یہ ہوگی، ان کی امت کی شان یہ ہوگی۔ کیا ہوا؟ حضرت آدم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ ایک غلطی پر 300 سال، اور یہ امت کی کیا شان ہوگی؟ سننا سبحان اللہ کہنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی کی شان یہ ہوگی کہ کبھی وہ توبہ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ کے سامنے رونا شروع کرے گا، ہمارے نبی فرماتے اس کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا، ابھی تو گال پر بھی پہنچا نہ ہوگا، اس سے پہلے اللہ اعلان کریں گے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہاں ایک غلطی پر 300 سال رونا، ہمارے گناہوں پر ایک آنسو کا قطرہ آ جائے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ حضرت آدم نے آخری بات کہی، سنو بیٹے شیش، میں نے آنکھ کھولا نا، بولو ساتھ میں بولو، حضرت آدم فرماتے میں نے، کیونکہ اللہ نے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے آنکھوں کو کھولا۔ حضرت آدم کیا فرماتے؟ آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے تو بولو گے انشاءاللہ، نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولو، کون کون بولے گا سبحان اللہ، کیونکہ بہت پتے کی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھوں کو کھولا سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا، عرش کے پائے پر میں نے، بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے 7 آسمانوں کا چکر لگایا، اللہ کی قسم ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا اور جنت میں میں نے بہت کچھ دیکھا، ہر جنت کے دروازے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے میں جنت کے درختوں کو دیکھا،
درختوں کی بات نہیں کرتا، درختوں پر تو صحیح مگر درختوں کے پتوں پر بھی میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا مجھے، مگر سب کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے میں نے نہ جانے کتنی حوروں کو دیکھا، ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ یہ حضرت آدم اور شیش کی بات جو مکمل ہوئی وہ میں نے آپ کو سنایا۔ کیا شان ہے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ان کے احسان ہے ہمارے اوپر، ہم نے کیا احسان کیا؟ صلی اللہ ہو۔ اب کتنی چیز رہ گئی؟ ایک، وہ سننے جیسی بات ہے۔ حضرت آدم فرماتے میرے سامنے فرشتے آئے، میرے سامنے فرشتے کتنے؟ کاسا نگر میں کوئی خبر آئی؟ کتنے؟ نہیں معلوم؟ میرے کو بھی نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ اللہ کہتے فرشتے جو ہے میں نے آج تک کسی کو، جب اوپر والے نے نہیں بتایا تو میرے اور آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ فرماتے میں نے فرشتے کتنے ہیں میں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن حضرت آدم فرماتے سارے کے سارے لشکروں کا لشکر سارے فرشتے میرے سامنے آئے اور مجھے سجدہ کیا۔ بولو مجھے۔ حضرت آدم فرماتے رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم۔ حضرت آدم فرماتے فرشتوں کی بڑی سے بڑی جماعت آئی، مجھے سجدہ کیا، سجدہ مجھے کر رہے تھے۔ آدم فرماتے سجدہ مجھے کر رہے تھے، لیکن اللہ کی قسم میں نے ہر فرشتے کی پیشانی کو دیکھا، ہر فرشتے کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ سجدہ مجھے کر رہے آدم فرماتے، لیکن پیشانی پر محمد لکھا ہوا۔ اب سننا میرے پیارے دوستو، بہت سننے جیسی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا عرش کے پائے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی دیواروں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کے درختوں کے پتوں پر کن کا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حور کے گلے پر کن کا نام؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام؟ تو حضرت آدم فرماتے میں اللہ کے عرش کے پاس گیا، آسمان پر تھے، کہتے میں اللہ کے عرش کے پاس گیا اور میں نے کہا اللہ میں آپ کو پہچان گیا، عارفوگا یا رب، اے اللہ میں تجھے پہچان گیا کیونکہ تو نے مجھے پیدا کیا، لیکن من ھذا محمد، اللہ یہ محمد کون ہے کہ جہاں جہاں میری نظر جاتی ہے وہاں وہاں مجھے محمد کا نام نظر آتا ہے، یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی لولاہ، سبحان اللہ، بولتے سبحان، آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، بولو نا سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی لولاہ ما خلقت الافلاک والارضین۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے میں اللہ کے عرش کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ میں نے آپ کو پہچانا، یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا سنو، اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا، سبحان اللہ، اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمینوں کو پیدا کرتا، بلکہ اللہ نے فرمایا اے آدم اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ میرے دوستو اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو نا کوئی نبی، آواز نہیں آ رہی ہے، ایسی باتیں ہو اور پھر آدمی خاموش ہو، یہ محبت کے خلاف ہے میرے پیارو۔ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور آدمی ہر اس سے محبت کرتا ہے جو کوئی بڑا کمال بتاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ بڑے آدمی ہیں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کوئی کمال ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، انہوں نے جو کمال بتائے اللہ کی قسم قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا۔ ساتھ میں سنو گے آپ لوگ، سنو گے؟ ٹائم ہے نا ابھی میرے پاس؟ جی سب میرے ساتھ میں بولیں گے تو میں بات آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس شخصیت کی بات ہے
کہ خدا کے بعد انہی کا درجہ آتا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا 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 بولا، لکھا 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 لکھا، آخر میں اس نے کہا کہ قلم توڑ دو، زبان بند کر دو، اتنا کہہ دیتا ہوں میرے اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد کا درجہ ہے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں بولیں گے ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، انگلی مبارک سے آسمانوں کی طرف اشارہ کرے، آپ کا اشارہ کرنا چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے۔ آج ہم کر سکتے ہیں؟ ارے کوئی، آپ کسی بالی ووڈ کے فین ہوئے کہ ہالی ووڈ کے فین ہوئے، کسی بہت بڑے کے فین ہوئے، اس کو کہو کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دے، وہ چاند تک نہیں پہنچ سکتا، چاند کے ٹکڑے خاک کوئی کرے گا۔ اچھا چاند کی بات آئی نا، اب ایک اور بات سن لو، بولو سبحان اللہ، آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، بولو سبحان اللہ، اور ساتھ میں بولو، پورا مجمع ساتھ میں بولو، کوئی گناہ نہیں ہے، ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی، رات کا سناٹا چھایا ہوا، رات کا سناٹا چھایا ہوا، رات کا اندھیرا چھایا ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سورج ڈوب گیا وہیں کی جانب ہمارے نبی زمین پر کھڑے ہو گئے، 1400 صحابہ کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی نے یوں اشارہ کیا، رات کے سناٹے میں ہمارے نبی نے آسمان کی طرف پہلی مرتبہ اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا، ہمارے نبی کا اشارہ کرنا تھا، 1400 صحابہ کہتے گئے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ یہ کیوں ایسا کہ اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے، ڈوبا ہوا سورج ڈوب گیا تھا واپس آ گیا، کتابوں میں پڑھا، اس کی وجہ کیا؟ میرے پیاروں اس کی وجہ بہت عجب لکھی ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے محمد اگر انسانوں کو تمہارا غلام بنایا ہے، ہم نے جناتوں کو تمہارا غلام بنایا ہے، ہم نے درندے چرندے پرندے کو تمہارا غلام بنایا ہے، ہم نے آسمان کے چاند اور سورج کو بھی تمہارا غلام بنایا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ایک بات اور سنا دو جلدی جلدی سنا دو ایک بات، ہاں بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی شان کیسی، جب مکہ میں پانی نہیں آوے، بولو مکہ میں پانی آئے، بچے مرنے والے، جانور تو مر گئے، بچے مرنے والے، عورتیں بل بلا رہی اور سب کعبے کے پاس جمع ہے، کعبہ تو تھا بھئی، کعبہ تو بہت پہلے سب کعبے کے پاس جمع ہے اور سب دعا مانگ رہے ہیں، کعبہ کا پیدا کرنے والا اب تو پانی برسا دے، کعبہ کا پیدا کرنے والا اب تو پانی برسا دے، مگر پانی کا نام و نشان۔ اتنے میں سننا ہمارے نبی آئے، بولو صلی اللہ، اور ہمارے نبی نے اگر بولا کیا ہوا، کیا کر رہے ہو وہ مکہ والوں، کیا کر رہے ہو؟ اور مکہ والوں نے کہا کیا کر رہے ہیں، پانی نہیں آ رہا، جانور مر گئے، بچے مرنے والے، عورتیں بل بلا رہی ہے، پینے کا پانی نہیں، ہاتھ دھونے کا پانی نہیں، پانی کہیں نہیں مل رہا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا پانی مانگنے آئے، کہاں؟ کہا پیچھے آ جاؤ، آؤ پیچھے آؤ۔ اب جتنے کعبے کے پاس تھے سب پیچھے آ گئے، ہمارے نبی آگے ہو گئے، اللہ نے بتا دیا، دیکھو یہی ہم نے بتا دیا ہے، سب کو مقتدی بنا دیا، تمہیں امام بنا دیا۔ اچھا ہمارے نبی آگے آ گئے، وہ سب کے سب کہاں، بولو، وہ پیچھے سے پوچھ رہے کرو نا، کیا 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 ہونے والا؟ ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا، کہا تم لوگ کیا کر رہے تھے اب تک کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم پانی مانگ رہے تھے، ہم پانی مانگ رہے تھے، کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں بھی یہی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ بھائی تم مانگ رہے تھے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، ہمارے نبی فرماتے اگر میں بھی یہی مانگوں کعبہ کا پیدا کرنے والا میرا اللہ پانی دے دے تو تم میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا پھر آپ کیا کرو گے، آپ کیا کرو گے کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیکھتے جاؤ میں کیا کروں گا، آؤ سب آ جاؤ۔ ہمارے نبی نے چاروں طرف سب کو کھڑا کر دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چہرے کو دیکھو، بھائی سبحان اللہ بولنا، سبحان اللہ، ہم ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، تھوڑا سا ایک آنکھ جیسے اس طرف گئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا۔
بولو برسنا تھا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اور زیادہ بادل جمع ہونے لگے، بادل بادلوں سے ٹکرانے لگے، اور پانی اور زیادہ تیز آنے لگا، بولو سبحان اللہ۔ اور تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا مکمل چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا، پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا، مکہ شہر میں پانی، مکہ کے گاؤں میں پانی، مکہ کی وادیوں میں پانی، مکہ کے جنگلات میں پانی، مکہ کے پہاڑوں میں پانی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ بھائی جتنے تھے سب بھیگ گئے، بولو جتنے تھے سب، دھوم دھام سے پانی برس رہا ہے، سب بھیگے جانے لگے، تو آپس میں بات کرنے لگے۔ کیا بات کرنے لگے معلوم ہے؟ کیا بات کرنے لگے؟ بات کرنے لگے محمد آ گئے، اللہ کی رحمت آ گئی، محمد آ گئے، اللہ کی رحمت آ گئی، سب بھیگے گئے۔ ہمارے نبی وہیں کھڑے کعبے کے پاس، بولو کہاں کھڑے؟ کعبے کے بعد پورے بھیگے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی رو رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسا دیا، اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ رو رہا ہوں، تو نے آسمان سے پانی برسا دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آج تکلیف کیوں اٹھائی؟ اللہ فرما رہے اور میرے مصطفیٰ تکلیف کیوں اٹھائی؟ ہمارے نبی کا اللہ میں نے کیا تکلیف اٹھائی؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا۔ تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ 3 مرتبہ کیوں اٹھائے؟ ارے میرے محبوب آپ کی انگلی مبارک وہ مبارک ہے کہ صرف اٹھ جاتی آسمانوں سے پانی برس جاتا۔ میرے دوستو اب بتاؤ نا، اس نبی سے ہم لوگ محبت کرتے ہاں یا نہیں؟ جلدی بولو نا، محبت کرتے؟ اگر محبت کرتے تو میں 3 باتیں کہہ کر بات ختم کر دوں گا، چھوٹی جلدی، باتیں تو بہت بڑی ہے، چھوٹی۔ کرتے محبت کرتے؟ نہیں کرتے۔ آپ لوگ کرتے؟ تو ایسا جواب دینے کا جو میں پوچھ رہا ہوں ایسا جواب دینے کا۔ ارے جو محبت کرتا ہو تو سینہ ٹھوک کر کہے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے۔ کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے اس کے لیے، اور ساتھ میں بولے محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی، نہیں ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، پیچھے والوں کی تو بالکل آواز نہیں آ رہی ہے، ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن۔ پھر بولو محبت کرتے تھے، کرتے، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے، بولو نا، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ، آواز نہیں آ رہی آپ کے ساتھ میں، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ صورت، ان کی پاکیزہ، ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی چہرہ پہلے تھا، کوئی ہے، کوئی آئے گا؟ کون ہمارے نبی سے محبت کرتے؟ ابھی آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے، کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے۔ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی ہاں یا نہیں تھی؟ ہمارے چہرے پر مطلب جمعہ کے دن ہاتھ اٹھا کر جھوٹ بولے، آپ نے جمعہ کا بھی خیال نہیں کیا، آرام سے ہاتھ اٹھا لیا اور جھوٹ بولے کہ ہم کو نبی سے محبت کرتے تھے تو اب تک داڑھی کیوں نہیں آئی؟ نہیں اللہ کی قسم کھا کر بولو، میرے کو مت دیکھو، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی تو تھی، نہیں تھی تو نہ بولو، نہیں تھی اگر آپ لوگ نہ بولے تو میں کائے کو رکھوں، میں بھی نکالوں، امام صاحب بھی نکال لیں گے، کائے کو رکھیں گے داڑھی بھائی؟ کیونکہ ہم کو کوئی رکھنے کا شوق نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ہمارے نبی کی محبت کی نشانی ہے، باقی شوق نہیں ہے۔ ساتھ میں بولو نا، ارے وہ اللہ کے ولی اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز، کون بولو؟ خواجہ، نہیں نام بولو نا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، ان کے سامنے ایک شخص آئے،
آ کر کہا میں نماز بھی پڑھوں، میں روزہ بھی رکھوں، میں زکوٰۃ بھی دوں، میں حج بھی کروں، مگر داڑھی نہ رکھوں، کیونکہ داڑھی رکھوں تو بہت عجیب لگتا ہے، بوڑھا معلوم ہوتا ہوں، لوگوں کے سامنے میرے کو جانا بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے، جیسا آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہوگا۔ تو انہوں نے آ کے خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کو کہا۔ اجمیر والے بابا نے کیا جواب دیا، دھوم دھام والا جواب دیا، فرمایا داڑھی رکھو، ہم کو جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے۔ تو کہاں ہے مصطفیٰ کا گال؟ کہاں ہے خواجہ غریب نواز کا گال؟ کہاں ہے غوث پاک کا گال؟ سب سے نفرت ہے، صرف چلانا چیخنا آتا ہے، باقی اندر سے نفرت بھری ہوئی ہے۔ ارے محبت تو بیوی سے ہوتی ہے، بیوی کو کبھی نہیں کہتا کہ تو خراب دکھتی ہے، حالانکہ بڈھی ہو گئی پھر بھی تم نہیں کہتے کہ تو خراب دکھتی۔ بیوی کے چہرے کو غلط بتانا ہم کو آر محسوس ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کے چہرے کو توڑنا اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ ایک بات سن لو، جیسے قبر میں جاؤ گے ویسے ہی اٹھو گے۔ حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں قبر میں جاؤں گا ویسے ہی اٹھوں گا۔ بغیر داڑھی کے گیا، بولو کیسے اٹھے گا؟ ایسا تو ہے نہیں نا کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارے رشتہ دار بولیں گے نہیں دفن مت کرنا، داڑھی آئے گی پھر دفن کرنا۔ یہاں مرا صبح میں شام کو دفن، بغیر داڑھی کے اندر گیا، بغیر داڑھی کے اوپر آیا، اور قیامت میں ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی، اور ہمارے نبی سے جب آمنا سامنا ہوا، اور بغیر داڑھی کے آمنا سامنا ہوا، اگر ہمارے نبی نے ایک سوال پوچھا، اے میرا امتی 50 سال دنیا میں رہا، تجھے میرا چہرہ پسند نہیں آیا، جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا۔ اور یاد رکھنا قیامت میں جس کو مصطفیٰ نے کہہ دیا تو میرا نہیں، اللہ کا جواب آئے گا جو مصطفیٰ کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ اس لیے میرے پیارو ایک کام تو یہ کرنا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام جو ہم کو بہت پتے کا کرنا ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ساتھ میں بولو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کیسے ہوگی؟ بھائی کوئی کتنا بھی بڑا ہدیہ میرے کو دے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں کسی آپ کو ہدیہ دوں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہمارے نبی کو کسی کے ہدیے کی ضرورت؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ایک بار ہونٹ مبارک ہلا دے تو زمین میں جس جگہ پاؤں مبارک رکھے اس کو میں سونے کا بنا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ایک مرتبہ کہہ دے احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، ایک بار اشارہ کر دے پورے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں گا۔ جن کو اتنے بڑے بڑے ہدیے اوپر والا دیتا ہو، اتنا بڑا ہدیہ کہ اللہ نے معراج کے موقع پر فرمایا مصطفیٰ آؤ، میرے محبوب آؤ، میرے محبوب آؤ، اور پھر آخر میں فرمایا میرے عرش کے پاس آؤ۔ آپ سے پہلے کوئی آیا، آپ کے بعد کوئی آئے گا، اور اللہ کے آمنے سامنے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جو اللہ کو آمنے سامنے دیکھے۔ آج کسی آنکھ کے میں طاقت نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے، مصطفیٰ کی آنکھ میں وہ طاقت تھی کہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام بولو داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے۔ کوئی کچھ بھی بولے میرے پیاروں، کوئی کچھ بھی بولے، قسم اللہ کے نبی کے چہرے کی نقل کر لو، اللہ اسی میں عزتوں کے فیصلے کرے گا۔ تو چلو بھائی نمبر 1 تو داڑھی رکھنا، بولو رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بات اور یاد آ گئی، بول دوں بات، 1:30 بجے تک کا ٹائم ہے نا میرے کو، ایک بات اور بول دوں۔ ایک بہت بڑے خواجہ مجذوب اللہ کے ولی گزرے، ان کی داڑھی تھی، بولو ان کی ماشاءاللہ داڑھی تھی، وہ داڑھی پکڑتے تھے، بولو داڑھی کرو آپ لوگ بھی کرو، ارے جن کی ہے وہ کرو، باقی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہو۔ وہ ایسا داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے معاف کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک دن کوئی آئے اور آ کر کہا یہ کیا معاملہ، داڑھی پکڑو اللہ نے معاف کر دیا، داڑھی پکڑو اللہ نے معاف کر دیا، تو کیا داڑھی پکڑنے سے معافی ہو جاتی ہے؟ نماز وماز نہیں پڑھنے کا، داڑھی پکڑو اور اللہ معاف کر دے۔ خواجہ مجذوب نے فرمایا تم سمجھے ہی نہیں ہو، کیونکہ ولی کی بات ہے، قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، ولی کی بات ڈنکے کی چوٹ کی ہوتی ہے۔ کہا تمہیں یہی نہیں معلوم، میں جو داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں نا اللہ نے معاف کر دیا، ایسے تھوڑی کہتا، میں سوچتا ہوں قیامت کا دن ہے، میں سوچتا ہوں قیامت کا دن ہے اور اللہ مجھے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا، تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں کچھ نہیں لے کر آیا، تیرے مصطفیٰ کی صورت لے کر آیا ہوں۔ اس پر اللہ کہتے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور خواجہ مجذوب تو شاعر تھے،
بولو خواجہ مجذوب تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا کہوں گا، میں یعنی خواجہ مجذوب کہتے ہیں میں قیامت کے دن اللہ کو کیا کہوں گا، تیرے محبوب کی، بولو تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کو کہتے تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں، کہا اسی پر اللہ میری مغفرت کریں گے۔ چلو ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات نا ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا کون کون تیار ہے؟ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کیسی ہوگی؟ پیسوں سے، ہاں سونے سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہدیہ دوں، کیونکہ آپ کو ہدیہ دینا ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر مجھے ہدیہ دینا ہے تو تم اور قیامت تک آنے والے جتنے مرد اور عورتیں 5 وقت نماز کی پابندی کرو، اس سے بڑھ کر کوئی ہدیہ نہیں ہوگا، اور تم نماز پڑھتے جاؤ گے میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی جائے گی۔ بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے واسطے بھیک مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہوں میرے پیارو، یہ موبائل نے ہماری زندگی کو برباد کر دیا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ کیا کیا خرافات کر رہے ہیں، کیا خرافات ہو رہی ہے۔ ایک طرف ماں کھڑی ہے، ایک طرف باپ کھڑا ہے۔ اب جب ماں باپ کے سامنے ننگے گانے سنتا ہوگا، وہ ماں کی کیا عزت کرے گا اور باپ کا کیا ادب کرے گا؟ میرے پیارو، ہمارے نبی نے 5 وقت، میں اور لمبی چوڑی بات بھی نہیں کرتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ آج یہ پورا مجمع طے کر لے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے بولو نہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ پڑھنے والے ہو تو میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاؤں، یہ اس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں ہوگا۔ ارے بولو نا، اس سے بڑا تعویذ۔ آج آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، سب سے پہلے پریشان ہے معلوم کس میں؟ ہمارے گھر میں جھگڑے بہت، گھر میں جھگڑے بہت، بولو گھر میں جھگڑے، بولو ہے نا، ساس بہو کا جھگڑا، دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، ارے اتنے جھگڑے، گھر اتنا عالیشان مگر دل میں چین سکون۔ اور نمبر 2 ہم کو روزی میں بہت پریشانی، پیسہ آتا ہی نہیں، آتا ہے تو برکت نہیں۔ کیا پیسہ آیا کہ بیٹا بیمار ہوا، وہ بیمار ہوا، فلاں بیمار ہوا، 25ویں تاریخ کو سب ختم ہو گیا، پھر ادھر قرضہ مانگا ادھر قرضہ مانگا۔ کیا زندگی ہے یہ؟ ہماری زندگی ہے میرے پیارو؟ یہ کلمے والے کی زندگی ہے کہ بھیک مانگتا رہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے، قرضے مانگتا رہے؟ میرے پیارو یہ 2 پرابلم تو ہے، اور بھی بہت سارے پرابلم ہیں، لیکن اس وقت میں کتنے پرابلم آپ کے سامنے لایا ہوں؟ 2۔ یہ دونوں پرابلم ابھی اسی وقت ختم۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ؟ دیکھو میں تعویذ دوں گا، میں دیتا ہوں، 30 سال سے دیتا ہوں، لیکن گارنٹی نہیں کہ سامنے والا اچھا ہوئے کہ نہیں ہوئے، میں گارنٹی ہے نہیں۔ کتنے آتے کہتے ہیں مولانا نہیں فائدہ ہوا، تو نہیں فائدہ ہوا کیونکہ فائدہ دینے والا کون ہے؟ نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ تو نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے نبی جو بتائے، اللہ کی قسم، اس میں کوئی ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک، اس میں کوئی شبہ، بلکہ کسی نے کہا نا کہ شاید ایسا لگتا ہے، سمجھو کہ اس کا ایمان ہی نکل گیا۔ ہمارے نبی کے کلام میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک نہیں، کیونکہ ہمارے نبی کبھی بولے ہی نہیں۔ 23 سال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام اللہ کا ہوا کرتا تھا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، بولو نا صلی اللہ علیہ، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لو۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان، ہم 5 وقت کی نماز پڑھے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرا ہر امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا۔ اللہ تیرے گھر کے دیورانی جو جھگڑا ہوگا، اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا۔ اور آگے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ 5 وقت کی کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی بے حساب حلال برکت والی روزی دے گا، بلکہ اللہ فرماتے تو بھی نماز پڑھ لے، اللہ فرماتے تو بھی نماز پڑھ لے، تیرے گھر والے بھی نماز پڑھ لے، روزی کی فکر مت کرنا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آ جائے گی۔ میرے پیارو، تو ایک کام آج سے ہمارے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ، اور محبت کھل کے ہوگی تو داڑھی سے محبت کھل کے ہوگی، اور 5 وقت کی نماز سے کون کون ارادہ کرتا ہے؟ پکا ارادہ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نا 5۔ اچھا میں ابھی 2 اعلان کر دوں۔ ایک اعلان تو یہ کرنا ہے کہ ہمارے یہاں کوساڑ جو قریب ہے وہاں H2 میں ایک مسجد بن رہی ہے، جس کے لیے چندہ اور کلیکشن کی اپیل ہم نے گئے ہفتے میں کوساڑ میں کی تھی، ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہوا۔
آج آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ باہر ہمارے پیارے دوست قاری ولی اللہ جو کوساڑ کے امام بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، مولانا یوسف صاحب جو وہاں کے ذمہ دار ہے، وہ سب باہر رومال لے کر کھڑے ہوں گے. آپ جاتے جاتے جتنا ہوگا دے دو گے نہیں انشاءاللہ؟ اچھا آپ دو گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھر میں کوئی ایک دے دے مرنے سے پہلے 10 ملے گا. ایک دے دے مرنے سے پہلے. پھر کینسل؟ کیا کینسل؟ ہمارے نبی روئے نہیں اللہ ایک دیوے میرا امتی ایک دیوے، اللہ تو صرف 10 دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کہہ دو امتی کو ایک دے گا ہم 70 دیں گے. پھر کچھ دن کے بعد ہمارے نبی پھر روئے اللہ میرا امتی ایک دے گا، اللہ آپ صرف 70 دیں گے؟ تو اللہ نے کہا کہہ دو اپنے امتی کو تمہارا امتی ایک دے گا میں 700 دوں گا. اور وفات پردہ فرمانے سے پہلے پھر ہمارے نبی روئے، اللہ کو سب معلوم. اللہ پوچھتے کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ میرا امتی ایک دے گا، بہت محنت سے دے گا، آپ صرف 700 دیں گے، آپ تو بہت بڑے ہیں. اللہ نے فرمایا جاؤ اب قرآن پاک کی ایک آیت اتارتا ہوں، اپنے امتیوں کو کہہ دو وہ گن کے دیوے، بھلے بہت دیوے مگر گن کے دیوے، 1000 دیا، 2000 دیا، 5000 گن کے دیوے. اللہ فرماتے اس کو کہہ دو مرنے سے پہلے اتنا دوں گا وہ گن بھی نہیں پائے گا. اور قرآن پاک میں آیت آ گئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. گن کے دیں گے اللہ اتنا دے گا کہ ہم گن بھی نہیں پائیں گے. چلو ایک اعلان تو یہ کرنا، سب کریں گے نا، باہر دیں گے نہیں جاتی، کوئی ہاتھ خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ، اور جتنا دو گے اللہ اتنا زیادہ ہم کو دے گا انشاءاللہ. دوسری بات ہے کہ یہ اتوار آ رہا ہے، کل کون سا دن ہے؟ جلدی اس کے بعد اتوار کو کوساڑ کی بڑی مسجد، کیا نام ہے مسجد کا؟ مدینہ میں. آپ سب کو معلوم ہوگا کوساڑ کی مدینہ مسجد، ظہر سے لے کے رات کو 11 بجے تک خانقاہ، ظہر سے لے کے عشاء تک، معاف کرنا عشاء تک، کیونکہ 11 بجے کا تو اب ٹائم ختم ہو گیا، پہلے 11 بجے تک کا تھا. عشاء تک میں مطلب ہے کہ خانقاہ میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو شارٹ میں بتاؤں. بہت سارے اچھے علماء آئیں گے، وہ 15 منٹ بعد، زیادہ بات نہیں کریں. کتنی بات کریں گے؟ 1 عالم، 2 عالم، 3 عالم، 4 عالم، 15 منٹ بات کریں گے. اس کے بعد میں تعلیمی حلقے لگیں گے، کلمہ سکھایا جائے گا، پیارے نبی کی سیرت مصطفیٰ کو سکھایا جائے گا، وضو کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا، غسل کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا، نماز کیسے پڑھنے کا، قرآن کیسے صحیح کرنے کا اور صحیح کرایا جائے گا. مطلب ہے کہ تعلیمی حلقے لگیں گے. اور مغرب کے بعد انشاءاللہ میں خود وہاں پر حاضر ہو جاؤں گا، اور وہاں ختم خواجگان بھی ہوگا. ختم خواجگان سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہوں گے، وہ وہاں دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا. ختم خواجگان بھی ہوگا، یعنی دہلی کے 22 خواجہ لوگوں نے خواب میں جو بشارتیں سنی ہے اور جو تسبیح ان کو ملی ہے وہ تسبیح پڑھائی جائے گی. بولو انشاءاللہ بیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی، عشاء کی نماز ہوگی. ہاں اتنا ہے کہ شام کو چائے پانی کا انتظام کیا جائے گا، رات کے کھانے کا کوئی انتظام، کیونکہ دوپہر میں تو کھا کر ہی آپ آؤ گے، اور رات میں اتنے بڑے مجمع کا کھانے کا انتظام کرنا مشکل ہے. ہاں جتنے 1000 1500 2000 آدمی ہوں گے، شام کو سب کے چائے اور بسکٹ کا انتظام کیا جائے گا. لیکن یہی اتوار چھٹی ہے نا، آج تو تھوڑا گڑبڑ ہے، اتران کسی کو ہے کسی کو نہیں. اتوار تو 101%. تو کون آئے گا ذرا ہاتھ اوپر کرے بھائی، سب آئیں گے انشاءاللہ. اور ایسا بھی نہیں کہ صبح فجر کے بعد آپ کو گھسیٹ کے بلا رہے. کون سی نماز میں آنے کا؟ ظہر. اور کون سی نماز پڑھ کے چلے جانے کا؟ عشاء. بیوی کو کہہ دینے کا یہ ظہر میں گیا عشاء پڑھا اور آ جاؤں گا، اس لیے ناراض مت ہونا، اور جو سیکھ کے جاؤ گھر میں جا کے سکھا دینا. بولو سکھاؤ گے انشاءاللہ. ہاں اچھا اب ایک آخری اعلان یہ کہ مالدار بننا ہے، نہیں بننا ہے تو کوئی بات نہیں، میں کھڑا ہوں. بننا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے. بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے. ایک گلی میں گئے تو ایک چٹائی دیکھی، اس پر ایک آدمی ایسا سویا ہوا ہے، دبلا پتلا، پورا بدن کانپ رہا ہے، گھڑ ٹوٹا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بیمار ہو، جان خطرے میں ہے، مال بھی نہیں ہے، گھر بھی صحیح نہیں کر سکتا، پیسہ بھی نہیں ہے میرے پاس. ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی کہ یہ دعا پڑھو، اور ہمارے نبی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ چلے گئے. ایک لمبے زمانے کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں، کیا نصیبہ ہوگا حضرت ابو ہریرہ کا کہ ہاتھ دعا کرو نا اللہ قیامت میں ہمارا یہ گنہگار ہاتھ بھی وہ پاک ہاتھ کے ساتھ ملا دے وے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے میرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. اور ہم گئے تو وہی آدمی جو چٹائی پر پڑا تھا نا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، ہٹا کٹا تندرست، اور کوٹھی یعنی گھر بڑا شاندار ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ زمانے پہلے آیا، تم تو بہت غریب تھے، ابھی یہ حال. کہا اللہ کے رسول آپ ہی نے تو بنایا.
کہا میں نے بنایا؟ میں نے تو ایک پیسہ بھی نہیں دیا. کہا آپ نے ایک دعا بتائی تھی. انہوں نے وہ دعا پڑھی, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا تم نہیں, قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی یہ بار بار پڑھتا رہے گا, اللہ اس کو جان میں بھی مضبوط بنائے گا, مال میں بھی مضبوط بنائے گا, اور پورے سماج میں اللہ اس کو عزتوں کی دولت سے مالا مال کرے گا. وہ کون سی دعا ہے؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. میرے کو معلوم ہے اتنی بڑی دعا آپ کو یاد نہیں ہوگی, اس لیے میں کارڈ لے کر آیا ہوں. وہ کارڈ میں آپ کو عربی میں بھی دعا ہے, نیچے گجراتی میں بھی ہے, پیچھے اس کی فضیلت بھی ہے. باہر کارڈ والے کارڈ تقسیم کریں گے, آپ اس کو صرف لے لو گے. آپ کی بیوی, آپ کے بچے پڑھیں گے. میں اللہ کے گھر میں ممبر کے قریب کھڑے ہو کر قسم کھا کر کہتا ہوں, میرا اپنا تجربہ ہے, آپ بھی کر لو. اللہ جان میں بھی مضبوط بنائے گا, مال میں بھی مضبوط بنائے گا, عزتیں بھی عطا کرے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی ایک 36